بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 27 فروری 2025 اور آج میرے بیک گراؤنڈ میں یہ خوبصورت لان آپ کو نظر آ رہا ہے اور باران رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، میں چکوال میں اپنے ایک دوست ارشد محمود کے گھر کھڑا ہوں اور ریکارڈنگ کرنے والا میرا بھائی جو ہے یہ احمد ظہیم مرزا اور میرے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں شفقات حسین۔ یہ تینوں میرے کلاس فیلو ہیں اور لانگ ایگو 1979 میں ہم چار جو یہاں لوگ ہیں، میں، احمد ظہیم مرزا، ارشد محمود اور شفقات حسین، ہم نے 1979 میں میٹرک کیا تھا اور آج اپنے بھائی ارشد کو، ان کی طبیعت کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی تو ہم ملنے کے لیے آئے، لیکن ماشاءاللہ یہ تو بڑے ہٹے کٹے نظر آ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ایسی خوبصورت پس منظر میں کیوں نہ یہاں ایک وی لاگ ریکارڈ کر دیا جائے، اور کیمرہ مین میسر ہے مرزا ظہیم، تو انہوں نے جو ہے یہ کیمرہ پکڑ لیا۔ ناظرین کرام، آج جو سب سے زیادہ یہ ویلاگ اس وقت ریکارڈ کرنے کی وجہ ہے کہ یہ جو بارش ہو رہی ہے اور یہ میرے بھائی ارشد کے گھر کا یہ جو خوبصورت لان ہے، میں اس سارے پس منظر کو دیکھ کے تو آپ کو اس میں شامل کرنا چاہتا تھا، اور یہ جو خوبصورت سارا پس منظر ہے اس کا میں اس لیے آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ارشد ہمارا بھائی ہے۔ ہم چاروں لوگ جو ہے اپنے اپنے وقت میں، جب ہم کلاس فیلو تھے تو اس کے بعد پھر شفقات حسین صاحب جو ہے یہ 85-86 میں چھوڑ کے چلے گئے اور پھر یہ آرمی میں گئے، وہاں لمبی سروس کی۔ ظہیم مرزا جو ہے، میں تھوڑی دیر بعد ان کی شکل بھی آپ کو دکھاتا ہوں، جو مسکرا بھی رہے ہیں اور ساتھ یہ فوٹوگرافی کر رہے ہیں۔ یہ نیوی میں چلے گئے اور ایک طویل عرصہ انہوں نے وہاں خدمات سر انجام دی، اور ارشد محمود جو میرے بھائی ہیں، انہوں نے ایک لمبا عرصہ بیرون ملک دبئی میں گزارا، وہاں بزنس کرتے رہے، کاروبار کرتے رہے، اور ماشاءاللہ آج اس خوبصورت گھر کے یہ اکلوتے مالک ہیں اور بڑی خوبصورت یہ ان کی کوٹھی ہے، یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب تھوڑی سی جو ہے بارش کی رفتار کم ہوئی ہے تو میں چاہوں گا تھوڑی دیر بعد ہم تھوڑا سا لان میں بھی نکلتے ہیں تاکہ آپ کو یہ سارا پس منظر دکھا سکوں۔ ناظرین کرام، اب میں تو ناظرین کرام، میں جس طرح اپنے فلو میں گفتگو کر رہا تھا، تھوڑی سی ریکارڈنگ ہماری ڈسٹرب بھی ہوئی ہے۔ جس فلو میں ہم بنا رہے تھے اس کے بعد یہ دوبارہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، بیچ میں کچھ اچھی ریکارڈنگ نہیں ہوئی۔ اور میں جو بات کر رہا تھا کہ یہ جو لان ہے، یہ اس میں جب بارش پڑ رہی تھی تو دیکھتے دیکھتے میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ اسی بارش میں آپ کو بھی ساتھ شامل کیا جائے، اور چکوال میں کیا بلکہ اب ہمارے پنڈی ڈویژن میں بہت لمبے عرصے کے بعد یہ بارش ہو رہی ہے، تو میں نے کہا کہ اس خوبصورت موسم کو ریکارڈ بھی کر لیا جائے اور ایک یادگار بنا لیا جائے۔ جس طرح کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ میرے بھائی ارشد کے گھر ہم آئے ہوئے ہیں، ساتھ شفقات حسین صاحب ہیں، مرزا ظہیم ہے، بابر ہے، ہم چاروں کلاس فیلوز ہیں اور بہت پرانے دوست ہیں۔ تو میں جو ایک بات جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ میں چاہوں گا ارشد صاحب آپ بھی ادھر آئیں، میرے ساتھ آ جائیں، آپ بھی آئیں جی شفقات صاحب۔ چلو، وہ بات یہ تھی کہ ہم جو دوست ہیں، مرزا ظہیم جو ابھی میرے خیال میں اپنا آپ چہرہ بھی دکھا دیں انہیں دوستوں کو، کہ ہم سارے ایک گروپ بنا رکھا ہے ہم نے، اور واٹس ایپ گروپ کا نام میٹرک 79 گروپ ہم نے رکھا ہوا ہے۔ تو ہم کبھی کبھار 15-16 لوگ ہیں جو اکٹھے ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں 2-3 مہینے کے بعد ہمارا ایک گروپ اکٹھا ہوتا ہے، وہاں ہم ایک دن اکٹھا گزارتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں، آؤٹنگ کرتے ہیں۔ تو ابھی ارشد کہہ رہے تھے کہ نیکسٹ جو پروگرام ہوگا وہ اسی لان میں رکھیں گے، اور یہاں ہم اپنا پرائیویٹ سا ماحول بنا لیں گے، سارے دوست ہوں گے اور خود ہی سیلف کوکنگ ہوگی اور سارا دن ہم گزاریں گے، انجوائے کریں گے، گپ شپ رہے گی۔ تو ناظرین کرام، میں نے ذوق کا شعر، وہ ریکارڈنگ جو نہیں ہو سکی، میں نے سنایا تھا۔ یہ ارشد ہے جو بچپن میں ہم جب 7th اور 8th میں پڑھتے تھے تو انتہائی شرارتی ہوا کرتا تھا، کوئی مستی ایسی نہیں ہوتی تھی جو اس سے یہ نہ کرتا ہو، اساتذہ بھی اس سے تنگ ہوتے تھے۔ میں، ارشد اور ہمارا ایک بھائی تھا، اللہ اسے غریق رحمت کرے، فیاض، مرزا فیاض، اور عرف عام میں ہم اسے فیاض بلو کہتے تھے۔ ہم تینوں اکٹھے بیٹھتے تھے اور شرارتیں کرتے تھے، کچھ ایسی ناگفتنی شرارتیں بھی مجھے یاد ہے کہ جو اس موقع میں میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا۔ وہ بڑا خوبصورت دور تھا، کیا وقت تھا، وقت گزر گیا۔ شفقات صاحب کا جو سیکشن تھا یہ B سیکشن میں پڑھتے تھے، ظہیم مرزا اور میں، اور یہ سارے ہم نے اکٹھے A سیکشن کے سارے اسٹوڈنٹ تھے۔ تو نیکسٹ ٹائم جو ہمارا گیٹ ٹوگیدر ہونا ہے وہ آج یہاں طے ہو گیا کہ انشاءاللہ ہم یہاں اکٹھے ہوں گے، اور یہی ہمارا وہ ایک دن کا جو پروگرام ہوتا ہے، اگر موسم اچھا ہوا تو عید کے بعد ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ، ادھر ہی ہم گیٹ ٹوگیدر کریں گے۔ تو ذوق کا جو میں شعر وہ کہہ رہا تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ ذوق کہتے ہیں، اے ذوق
کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، بہتر ہے ملاقات مسیح و خضر سے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ یہ لمحے جو ہوتے ہیں دوستوں کے درمیان، آج ہم سارے تقریباً 60 کے پیٹے سے آگے جا چکے ہیں، 60 سال ساری ہماری عمریں ہو چکی ہیں، اور یہ بارش ہم نے یہیں ساری گزاری ہے، اور تقریباً پچھلے 3-4 گھنٹے سے ہم اکٹھے ہیں، اور پتہ نہیں لگتا کہ وقت کیسے گزر رہا ہے۔ ہم واپس بچپن میں لوٹ گئے اور پھر وہی یادیں، وہی دور، وہی یاد کیا، وہ اپنی کلاس فیلوز کا ذکر کیا، اپنے اساتذہ کا ذکر کیا، ان دنوں میں ہم جو سپورٹس ہوتی تھی، کھیل ہوتے تھے، ان کا ذکر کیا، جو شرارتیں ہم کرتے تھے انہیں یاد کیا اور بڑا انجوائے کیا۔ آج میں اپنے دوستوں کے ہمراہ ہوں، اور آج آپ کو کوئی لمبی علمی ادبی یا کوئی لٹریری گفتگو نہیں کروں گا۔ بات یہ ہے کہ زندگی جو موقع دیتی ہے اکٹھے ہو کر تھوڑے سے خوش رہنے کے، تو ہمیں کبھی کبھی ان موقعوں سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ آج میں اپنے دوستوں کے درمیان ہوں، اور مجھے وہی کھلنڈرا پن اپنا یاد آ رہا ہے جب ہم اپنے اسکول میں ہوا کرتے تھے، جو شرارتیں ہم کرتے تھے، بڑی خوبصورت خوش وقتی تھی وہ، اور وہ چیزیں یاد آتی ہیں۔ دوستو وقت پر لگا کے اڑ جاتا ہے۔ ہم اپنے دیکھتے ہیں اس عمر میں آ کے اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، تو اپنے بچوں میں ہمیں اپنا بچپن نظر آتا ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ اب شفقات صاحب تھوڑی دیر کے لیے یہ کیمرہ آپ پکڑ لیں، اور یہ زعیم الحق مرزا ہے جی، یہ زعیم الحق، میں نعیم الحق کی طرف چلا گیا، احمد زعیم مرزا جی، احمد زعیم مرزا وہ مجھے بتا رہا ہے کہ تو زعیم الحق کیوں کہہ رہا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں جو ان کے ریلیٹیو بھی بنتے ہیں، وہ نعیم الحق مرزا ہے، تو ان کے ساتھ میں نے ایک لمبا عرصہ ملال مغلا میں سروس کی ہے، تو نعیم الحق مرزا میرے وہ سوار اس طرح میرے اعصاب پہ ہے وہ نام کہ میں انہیں زعیم الحق کہہ رہا ہوں۔ اللہ انہیں بھی خوش رکھے، سلامت رکھے، بڑے خوبصورت انسان ہیں۔ تو دوستو آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ یہ جو آج کا تھوڑا سا ٹائم ہے جو میں نے آپ کا ٹائم لیا ہے، وہ صرف اس وجہ سے لیا کہ میرے دوست تھے، ہم اکٹھے تھے، اور ہماری یہ جو خوبصورت سا ٹائم گزرا ہے اس میں میں نے آپ کو بھی شامل کیا، اور امید ہے آپ نے بھی اسے انجوائے کیا ہوگا۔ آپ نے تھوڑا سا یہ جو ہمارا وقت تھا، میں معذرت چاہتا ہوں کہ آج اور کسی حوالے سے میں آپ کے ساتھ کوئی اور گفتگو کرنا بھی نہیں چاہتا اس موقع پہ۔ میرے خیال میں ہم نے ٹھیک وقت گزارا ہے۔ آج جتنا بھی لاگ ریکارڈ ہو گیا، یہ پس منظر میں میرے دوست ارشد بھائی کا گھر، یہ خوبصورت پس منظر، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کے سامنے جو درخت ہیں بڑے خوبصورت، جو میرے بھائی نے اس کا چائے سے اپنے گھر میں جو درخت لگا رکھے ہیں، یہاں امرود کے درخت موجود ہیں، یہاں مورنگا کا ایک درخت موجود ہے۔ میں چاہوں گا ارشد آپ مورنگا کا انہیں درخت دکھائیں، جسے ہم اپنی زبان میں سوانجنا کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ آگے کھجور ہے، اور پھر دیگر کچھ پودے ہیں، اور یہ سامنے جو ایک نظر آ رہا ہے، شاید اس کا پھل بھی آپ کو اس فوٹو میں نظر آ جائے کیمرے میں، یہ ہے جی گریپ فروٹ، اور گریپ فروٹ پہ 4-5 بڑے بڑے سائز کے وہ گریپ فروٹ کے پھل بھی لگے ہوئے ہیں۔ اس کے پیچھے پس منظر میں کھجور کا درخت ہے، زیتون کا درخت ہے، اور یہ سرو کے درخت ہیں، اور یہ جو ہے اس کی بال لگی ہوئی ہے بڑی خوبصورت۔ اور اس کے ساتھ میں چاہوں گا آپ نیم کا پودا بھی انہیں دکھائیں میرے دیکھنے والوں کو، میرے ناظرین کو۔ یہ نیم کا پودا بھی لگا ہوا ہے، اور ناظرین یہ جرمن شیفرڈ میرے بھائی ارشد نے رکھا ہوا ہے، بڑا فرینڈلی ہے، اور ہم بڑی دیر سے یہاں ہیں، ایک بار بھی اس کو نہیں لگا کہ ہم کوئی اجنبی لوگ ہیں۔ بہرحال آپ کی بہت مہربانی، آپ سلامت رہیے، آپ خوش رہیے۔ آج کے لیے آپ سے اتنی گفتگو، پھر کبھی انشاءاللہ کوئی موسم بارش کا ہوا، آؤٹ ڈور مجھے نکلنے کا موقع ملا تو وہ بھی ریکارڈنگ کریں گے۔ آپ سب کی بہت مہربانی، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ آپ سے اپنے بھائی ارشد کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے۔ میرے بھائی ارشد کی طبیعت کچھ اچھی نہیں تھی، اسی لیے ہم ان کے پاس آئے ہیں۔ آپ ان کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ پاک کے لیے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آپ سب کی بہت مہربانی۔ چلتے چلتے میرے ساتھ شامل ہوئے۔ پاکستان زندہ باد۔